السلام علیکم طلبہ طالبات، میں ہوں اشرف جاوید ملک اور آج بات کر رہے ہیں ہم پرچہ ہے بیان و بدیع و عروض، کورس کوڈ ہے URD 102، سمیسٹر ہے دوسرا اور BS اردو کا یہ نصاب ہے۔ آج ہم جن مباحث پر بات کریں گے ان میں استعارہ ہے، مجاز مرسل ہے، ثناء معنوی، حسن تعلیل، صنعت ایہام اور علم عروض کے جو بنیادی مباحث ہیں ان کے حوالے سے۔ طلبہ و طالبات، استعارہ کی جو تعریف ہے، استعارہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کے لغت کے اعتبار سے معنی ہے ادھار لینا، مستعار لینا۔ علم بیان کی روح سے استعارہ کیا ہے؟ اگر کوئی لفظ اپنے مجازی معنی میں اس طرح استعمال ہو کہ اس کے حقیقی اور مجازی معنوں میں تشبیہ کا تعلق ہو، اسے استعارہ کہا جاتا ہے۔ شعری مثال ہے کہ پلکوں سے گر نہ جائیں یہ موتی سنبھال لو، دنیا کے پاس دیکھنے والی نظر کہاں۔ یہاں آنسوؤں کے لیے لفظ موتی استعارہ کے طور پر استعمال ہوا ہے۔ نثری حوالے سے اگر ہم کہیں تو ہم کسی ایک شے کی خوبی یا صفت کو ہو بہو کسی اور شے پر منطبق کر دیں اور اسے ہو بہو اس صفت کی بنا پر وہی شے قرار دے دیں تو اسے ہم استعارہ کہیں گے۔ جیسا کہ دیکھو میرا چاند آیا ہے۔ اب چاند کی خصوصیت ہے حسن، خوبصورتی، اور ہم نے کسی شخص کو اس کی خوبصورتی کی بنا پر چاند قرار دے دیا، یعنی وہی خصوصیت اس پر لاگو کر دی۔ یہاں بیٹے کے لیے لفظ چاند بطور استعارے کے ایک ماں اکثر استعمال کرتی ہے کہ میرا چاند کتنا پیارا ہے۔ اقسام استعارہ کی بہت سی ہیں۔ استعارہ مطلقہ ہے، مجردہ ہے، تخلیہ ہے، وفاقیہ ہے، عامیہ، خاصیہ۔ تو استعارہ مطلقہ میں استعارہ مطلقہ جو ہے اگر ہم اس کی بات کرتے ہیں وہ استعارہ جس میں مستعار لا اور مستعار منہ میں سے کسی قسم کے مناسبات کا ذکر نہ کیا جائے، استعارہ مطلقہ کہا جاتا ہے۔ مجردہ میں مستعار منہ کے مناسبات کا ذکر ہو اور تو اسے ہم استعارہ مجردہ کہتے ہیں۔ تخلیہ میں وہ استعارہ جس میں متکلم ایک چیز کو دوسری شے کے ساتھ دل ہی میں مماثلت طے کر کے سوائے مستعار لا کے کسی کا ذکر نہ کیا جائے تو اسے استعارہ تخلیہ کہا جاتا ہے۔ استعارہ وفاقیہ وہ استعارہ جس میں مستعار لا اور مستعار منہ دونوں کی صفات ایک ہی چیز یا شخص میں جمع ہو جائیں، یعنی ان دونوں کا ایک ساتھ ذکر ہو تو اسے استعارہ وفاقیہ کہا جاتا ہے۔ استعارہ عامیہ وہ استعارہ جس میں وجہ جامع واضح ہو، اسے مبتذلہ بھی کہا جاتا ہے۔ استعارہ خاصیہ وہ استعارہ ہے جس میں وجہ جامع غیر واضح ہو، جیسے لوگ آسانی سے نہ سمجھ سکیں، استعارہ خاصیہ کہلاتا ہے۔ استعارہ بالتصریح میں عام طور پر مشبہ بے کا ذکر ہوتا ہے اور مراد مشبہ مستعار لا ہوتا ہے، اسے استعارہ بالتصریح کہا جاتا ہے۔ جیسے شیر کا نام لے کر بہادر شخص مراد لینا، نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ اس میں صنم سے مراد محبوب ہے، صنم مستعار منہ، محبوب مستعار لا ہے۔ اسے استعارہ بالتصریح اس لیے کہتے ہیں کیونکہ اس میں استعارہ بالکل واضح ہوتا ہے، اس میں مستعار لا کا ذکر نہیں ہوتا لیکن سمجھ میں آ جاتا ہے۔ اسی طرح استعارہ بالکنایہ کی بات کریں تو اگر مشبہ بہ کا ذکر کر کے مشبہ مراد لیں تو استعارہ بالتصریح کہلاتا ہے، لیکن مشبہ بہ سے مراد لینے کی بجائے مشبہ سے مشبہ بہ کے معنی لیے جائیں تو اسے استعارہ بالکنایہ بھی کہتے ہیں۔ اسے استعارہ واضح نہیں ہوتا بلکہ کنایہ اشارے سے کام لینا پڑتا ہے۔ جیسا کہ موت کے پنجے سے کوئی نہیں بچ سکا، یہاں موت کو درندہ سے استعارہ کیا گیا ہے، وجہ جامع ہلاک کرنا ہے، اس میں مشبہ بہ کے لوازمات مشبہ کے لیے ثابت کیے گئے ہیں۔ مثلا اس مثال میں پنجہ کا ذکر نہ ہو تو معلوم نہیں ہوتا کہ متکلم نے موت کو درندہ قرار دیا ہے۔ چنانچہ استعارہ بالکنایہ کو ثابت کرنے کے لیے کسی قرینے کا ہونا ضروری ہے۔ نرگس نے نگاہ بازیاں کیں، سوسن نے زبان بازیاں کیں۔
اس شعر میں نرگس کو آنکھ اور سوسن کو زبان کہا گیا ہے، اور دیکھنا اور کرنے کی خصوصیات جو آنکھ اور زبان کے ساتھ مخصوص ہیں نرگس اور سوسن میں ثابت کی گئی ہیں۔ اب آتے ہیں ہم صنعت ایہام، صنعت تضاد اور حسن تعلیل کی طرف۔ ایہام کا مطلب ہے وہم میں ڈالنا۔ کلام میں ایسے دو لفظ جس کے دو معنی نکلتے ہوں، ایک معنی قریب اور دوسرا بعید کا ہو تو ہم وہم میں پڑ جاتے ہیں۔ معنی قریب مراد ہیں لیکن غور کرنے پر معلوم ہوتا ہے کہ معنی بعید مراد ہیں، جیسا کہ ہجر میں گھل گھل کے آدھا ہو گیا، اے مسیحا اب میں موسیٰ ہو گیا۔ اس مثال میں سننے والے کا دھیان حضرت موسیٰ کی طرف منتقل ہوتا ہے جو معنی قریب ہیں، لیکن شاعر کا مطلب معنی بعید ہے، یعنی بال کی مانند ہو گیا ہوں، کمزور ہو گیا ہوں۔ دل جو دیکھا تو صنم خانے سے بدتر نکلا۔ لوگ کہتے تھے کہ اس گھر میں خدا رہتا ہے۔ گھر کی مناسبت سے رہتا ہے کا مفہوم رہائش پذیر ہونا ہے، ذہن میں آتا ہے، لیکن شعر سے مراد یہ ہے کہ خدا اس دل کا مالک و مختار ہے، یعنی قابض ہے۔ ایسے ایک اور شعر ہے کہ شب جو مسجد میں جا پھنسے مومن، رات کاٹی خدا خدا کر کے۔ اب معنی قریب مراد یہ ہے کہ عبادت کرتے ہوئے گزاری ہے، لیکن بعید حقیقت ہے اور وہ یہ ہے کہ خدا خدا کر کے، یعنی اللہ اللہ کر کے رات گزاری ہے، مشکل سے رات گزاری ہے، یہ مراد ہے۔ تو قول بالموجب شعر کہنے والے کے ارادے کے کلام کو معنی پہنانا، کلام میں کوئی لفظ ایک معنی میں آتا ہے لیکن دوسرا شخص کہنے والے کی مراد کوئی دوسرا معنی ہوتا ہے، جیسا کہ لوگ مرنے کو بھی کہتے ہیں وصال، یہ اگر سچ ہے تو مر جاتے ہیں۔ لوگوں کے نزدیک وصال کا مطلب انتقال کرنا ہے، لیکن شاعر محبوب کا وصال لے رہا ہے جس کا مطلب ہے کہ وہ مرنے کے لیے تیار ہے۔ صنعت تضاد، کلام میں دو یا دو سے زیادہ ایسے الفاظ لانا جو ایک دوسرے کی ضد ہوں، الٹ ہوں، مثلا خوشی، غم، دن، رات، زمین، اس کا الٹ ہے آسمان۔ مثلا مجھے خندۂ گل پہ آتا ہے رونا کہ اس طرح ہنسنے کی خو تھی کسی کی۔ اس صنعت کی دو اقسام ہیں، ایک صنعت تضاد سلبی، دو صنعت ایجادی۔ صنعت تضاد سلبی ایسی صنعت ہے جس میں ایسے الفاظ کا بیان کیا جاتا ہے جو نفی کے اضافے سے مارج سے وجود میں آتے ہیں۔ مثال کے طور پر مجھے خندہ گل پہ آتا ہے رونا کہ اس طرح ہنسنے کی خو تھی کسی کی۔ تضاد ایجادی یا ایجابی، صنعت تضاد ایجادی یا ایجابی وہ صنعت ہے جس میں صنعت تضاد سلبی کی طرح نفی نہ پائی جائے۔ مثال اس کی یہ ہے کہ آزادیاں کہاں وہ اب اپنے گھونسلے کی، اپنی خوشی سے آنا، اپنی خوشی سے جانا۔ حدائق البلاغت کے مصنف نے طباق سلبی کے نام پر اعتراض کرتے ہوئے کہا ہے کہ اثبات اور نفی کی بنا پر تضاد کی دو قسمیں بننا درست نہیں۔ محتمل ضدین ایسا کام ہے جس سے دو مطلب نکل سکیں اور دونوں ایک دوسرے کے برعکس ہوں۔ مثلا یہ کہنا کہ روکو مت جانے دو، اس کا ایک مطلب یہ ہوگا کہ روک دو مت جانے دو، اور دوسرا مطلب یہ ہوگا کہ روکو مت نہ روکو یعنی جانے دو۔ دونوں مطالب ایک دوسرے کی ضد ہیں، الٹ ہیں۔ کبھی کبھی ایک ہی کلام سے دونوں طرح کے پہلو نکلتے ہیں۔ مثال کے طور پر کوستے ہیں وہ الہی کے دعا دیتے ہیں، داغ کو دیکھ کے کہتے ہیں ناشاد نہ ہو۔ ناشاد نہ ہو سے مراد غم زدہ نہ ہو، لیکن دوسرا مطلب یہ ہے کہ مر جائے، تمام غموں سے چھوٹ جائے۔ ایک اور شعر کچھ یوں ہے کہ جب سنبھلا اس پری پیکر نے کچھ حسن شباب، شیعہ سنی ہو گئے ہندو مسلمان ہو گئے۔ دوسرے مصرے سے مراد یہ ہے کہ شیعہ سنی ہو گئے اور ہندو مسلمان، لیکن ایک اور مطلب بھی نکلتا ہے کہ سنی شیعہ ہو گئے اور مسلمان ہندو۔ اسی طرح ایک اور صنعت ہے ادماج۔ صنعت ادماج سے مراد ایسا کلام ہے جس سے دو معنی نکلتے ہوں یا پہلو دار بات کہی گئی ہو۔ شرط یہ ہے کہ دونوں معنی ایک دوسرے کے ضد ہوں۔ اگر ضد ہوں گے یہ صنعت محتمل ضدین میں آئیں گے۔ مثال کے طور پر ہے ہوا میں شراب کی تاثیر، بادہ نوشی ہے بادہ پیمائی۔ اس شعر کا اصلی مفہوم یہ ہے کہ ہوا میں شراب کی طرح اس موسم میں بہت لطف دے رہی ہے، اور اس کا ضمنی مفہوم یہ بنے گا کہ شراب نوشی گویا ناپنا ہے، یعنی لا حاصل ہے۔ اب آتے ہیں
حسن تعلیل کی طرف کہ حسن تعلیل کیا ہے۔ حسن تعلیل سے مراد کسی چیز کی کوئی ایسی علت اور سبب بیان کرنا ہوتا ہے جو در اصل اس کی علت یعنی وجہ نہ ہو، لیکن اس کا استعمال اتنی خوبصورتی سے کیا گیا ہو کہ بظاہر اس کے باور کرنے میں ہی لطف آ جائے۔ اس کی 4 صورتیں ہیں۔ جو علت بیان کی جائے وہ اصل علت نہ ہو، لیکن اصل علت ہمیں معلوم ہو، اصل علت ہمیں معلوم نہ ہو۔ بیان کردہ علت کا موجود ہونا ممکن نظر ہے، بیان کردہ علت کا موجود ہونا ناممکن نظر ہے۔ نثری مثال دیکھیں کہ شام کو جب تم سیر کو نکلتے ہو تو آفتاب شرما کر غروب ہو جاتا ہے۔ غروب کی وجہ اور ہوتی ہے، لیکن اس کی علامت محبوب کو قرار دیا گیا ہے۔ اسی طرح پیاسی جو تھی سپاہ خدا 3 رات کی، ساحل سے سر پٹکتی تھیں موجیں فرات کی۔ اب پہلی مثال میں موجوں کے ساحل کے ساتھ سر پٹکنے کو سپاہ کے ساتھ ہمدردی کا نتیجہ بتایا جاتا ہے۔ دوسری مثال میں بلبلوں کے بن کر مٹنے کی وجہ ڈر اور اضطراب بتایا گیا ہے کہ دونوں صورتوں میں ہمیں اصل علت معلوم ہے۔ دوسرا شعر بھی سناتا ہوں کہ ڈر سے ہوا فرات کی موجوں کو اضطراب، اور آپ اس سروں کو چھپانے لگے حباب، اور آب میں سروں کو چھپانے لگے حباب۔ اس کے ساتھ ایک اور صنعت ہم استعمال کرتے ہیں، مرات النظیر کہا جاتا ہے جسے۔ اس کے معنی ملحوظ رکھنا ہے۔ نظیر کے معنی ہے مثال، ایک چیز کی مناسبت سے کلام میں مماثل چیزوں کا ذکر کر دینا۔ مثال کے طور پر باغ و بلبل، گل و نرگس۔ شرط یہ ہے کہ دونوں میں تضاد کی نسبت نہ ہو، یعنی زندگانی کی حقیقت کوہ کن کے دل سے پوچھ، جوئے شیرو تیشہ و سنگ گراں ہے زندگی۔ تو اس کے ساتھ ہی یہ بحث تمام